اللہ الرحمن الرحیم جی شابہ جی الثالث الفصل وهو كلي مقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. کلی کی 5 قسمیں ہیں. کلی کی 5 قسمیں ہیں. 2 آ گئی ہیں. کون سی؟ تیسری کلی ہے، اس کا نام ہے فصل. تیسری کلی تعریف. فصل ایسی کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے، محمول ہوتی ہے شے پر. ایو شیئن ہوا فی ذاتہ ہی کے جواب میں. جی کلیات 5 کے بعد کلیات شد نل کلیات کلی کلیات کلی نہیں کلی. کلیات 5 کی بات چل رہی ہے. 2 کلیاں آ گئی ہیں، ایک جنس اور نوع. اب تیسری کلی ہے فصل. فصل وہ کلی ہوتی ہے جو معقول ہوتی ہے، پھر معقول ہوتی ہے، مقول ہوتی ہے، محمول ہوتی ہے محمول ہوتی ہے شے پر. ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. پھر فصل ایسی کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے شے پر. مقول معقول نہیں یار، مقول. کالا یقول دی گردان کو نہیں سنائی؟ نہیں کالا یقول دی گردان نہیں سنائی؟ بلا ہوئے جی جو مقول تو ایسے مفعول کی ہے ایسی مقول معقول نہیں یار. اتنے سر کھپا کھپا تھکیا پہ لفظ سیدھے کرو جی، کل تنگ کرو گے یار. جی جو مقول ہوتی ہے مقول معقول نہیں. میم زبر ما کف پیشوا کو مکو. جو محمول ہوتی ہے شے پر. ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. تسی ارشاد فرماؤ ایک باری. فصل وہ کلی ہوتی ہے. فصل ایسی کلی ہوتی ہے. فصل ایسی کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے شے پر. ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. شے سے سوال کریں ایو شین ہوا فی ذاتہ، تو جواب میں جو کلی آتی ہے نا وہ فصل ہوتے. وہ فصل ہوتی ہے. فصل فصل ثالث فصل ہے. واہ واہ. اور فصل فصل ایسی کلی ہے ایسی کلی ہے جو مقول ہوتی ہے، جو مقول ہوتی ہے، محمول ہوتی ہے محمول ہوتی ہے شے پر. شے پر. ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. تیسری فصل وہ کلی ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے شے. اور ایسی کلی مر گیا 50 وری کیا صفت موصوف نے یار. ایسی کلی ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر. ان کے آپس میں کیا تعلق ہے کلی اور مقول ان کا؟ موصوف. مکی بار بار سمجھا رہے ہیں جی. ایسی کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے شے پر. ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. کمال ہے یار. تیسری فصل اور فصل تیسری کلی فصل ہے. کلی فصل ہے اور فصل ایسی کلی ہوتی ہے مقول ہوتی ہے شے پر. ہوا فی ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. نہیں فی ذاتی کو شروع کر دے، پیچھے سڑی سے چھڑ دے جی. کس کے جواب میں واقع ہوتی ہے؟ ہوا فی ذاتہ کے جواب. کس کے جواب میں؟ ایو شیء ہوا فی ذاتہ. جنس اور نو کس کے جواب میں آتی ہیں؟ جنس اور نو کس کے جواب میں آتی؟ تو فصل کس کے جواب میں آتی ہے؟ جواب میں. کمال ہے یار. ہن مثال پڑھو گو. کما اذا سئل الانسان بأي شيء هو في ذاته فيجاب بأنه نادر. مثال دیتے ہیں، اگر سوال کیا جائے کہ الانسانو ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، کہ انسان ذاتی طور پر کیا شے ہے، مطلب ہے انسان کی ذاتی بتاؤ، انسان کی ذاتی بتاؤ. تو وہ کون ہے؟
ناطق ہے تو جواب ہوگا کہ ناطقن، جواب کیا ہوگا؟ ناطقن، کہ وہ ناطق ہے، انسان کیا ہے؟ ناطق ہے۔ ہاں جی، اگر سوال کیا جائے انسان سے کہ ایو شین الانسان شین ہوا فی ذاتی، شب، انسان ذاتی طور پر کیا ہے، تو جواب دیا جائے گا ناطق۔ کیا جواب دیا جائے گا؟ ناطق۔ جیسا کہ جب سوال کیا جائے انسان سوال کیا جائے انسان ایو شین ہوا فی ذاتہ ہی کے ساتھ، ایو شے کے ساتھ بس جواب دیا جائے گا بائیں طور کہ اس انسان ناطق ہے۔ جواب دیا جائے گا بھائی طور کہ انسان ناطق ہے۔ جیسا کہ جب سوال کیا جائے انسان ایو شین ہوا فی ذاتی کے ساتھ، تو پس جواب دیا جائے گا بھائی طور کہ انسان ناطق ہے۔ جیسا کہ جب سوال کیا جائے انسان ایو شین ہوا فی ذات ہی کے ساتھ، پس جواب دیا جائے گا بھائی طور کہ انسان ناطق ہے۔ آشیا ویکھو، میں پھر دعانے نا تہاڈی اپنی قسمت سمجھو کہ نہ سمجھو جی۔ علم ماہیت کی جز کی ماہیت کی جز ایک حقیقت ہوندی جزاں جنہاں کول مرکب ہے، جنس فصل۔ ماہیت کی جو جز ہوتی ہے وہ بند ہے دو چیزوں میں، جنس میں اور فصل میں۔ کس میں؟ جنس اور فصل میں۔ مثلا انسان ایک ماہیت ہے، اس کی حقیقت کون ہے؟ حیوان ناطق، حیوان کی انسان دی تو ناطق کی ہے۔ تو مولوی جی ماہیت کی جو جز ہوتی ہے وہ بند ہے دو چیزوں میں، کس میں؟ جنس اور فصل میں۔ وجہ اس لیے کہ وہ جو جز ہے یا تو مشترک ہے ماہیت کے درمیان اور درمیان کسی نوع کے انواع مخالفہ سے جو اس کے ہیں حقیقت میں، یا بالکل مشترک نہ ہوگی، یا بالکل مشترک نہ ہوگی۔ اگر مشترک نہ ہو وہ تو وہ فصل ہے، وہ فصل ہے، کیونکہ فصل ماہیت کو ممتاز کرتی ہے۔ جڑے روزانہ تعریفاں وچ پڑھدے ہو فصلاں، جی۔ فصلاں کی کردیاں نے؟ امتیاز فضا دیندیاں نے کہ نہیں؟ کی مطلب بے معرف دے فرداں نو اندر واڑیا تے دوجیاں نو باہر کڈے، یہ اور کی شے ہے یار، کمال ہے جی۔ کہ فصل جو ہوتی ہے وہ ماہیت سے مراد ہوا جن دی وہ فصل ہے، وہ معرف فصل ممتاز کرتی ہے ماہیت کو ماہیت کے غیر سے، فی الجملہ تمیز ذاتی، کیا؟ تمیز ذاتی۔ پھر اگر وہ مشترک ہو یا یہ کہ وہ جن سے تمام مشترک ہوگی اس ماہیت کے درمیان اور باقی انواع کے درمیان جو مخالف ہے اس کے لیے حقیقت میں، یا نہ ہوگی۔ پس اگر مشترک ہو، تمام مشترک ہو تو وہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ جنس ہے الاخر ہی۔ اگے وہ کلی ہوندے جڑے نا وہ جنساں فصلاں دسیاں نے بھی کلی جنس ہے، ساری کلیوں کو شامل ہے۔ جب کہا نا مقول علی الشیء فی جواب، اس سے جنس نو نکل گئی۔ کیونکہ وہ تو ماں ہوتا جواب پہ چاہتی ہیں، عرض عام بھی نکل گئی، اس واسطے کو تو کسی تو جواب پہ چاہتی کوئی نہیں۔ تو جب کہا نا فی ذات ہی، اس سے خاصا نکل گیا۔ مینو دیکھ لو وہ پہلے فوٹو پڑے جی کون نکل گیا؟ خاصا نکل گیا۔ اس لیے کہ خاصا جو ہے نا وہ ایو شین ہوا فی عرض ہی کے جواب میں آتا ہے۔ سنی گل ایشا بس جان اس بات کو کہ ایو کا معنی اگرچہ لغت میں ممیز کا طلب ہے مطلقاً، لیکن انہوں نے اصطلاح بنائی ہے اس پر کہ طلب کیا جائے اس کے ساتھ ممیز جو نہ ہو ما ہوا کے جواب میں وہ نہ بولا جائے۔ تو ما ہوا کے جواب میں کون آتی؟ جنس، اور کون آتی؟ اب ایو شین کے جواب میں نہ نو بول سکتے ہیں، نہ یا خاصا بول سکتے ہیں یا فصل بول سکتے ہیں۔ تو اگر فی ذاتی کہیں گے تو کیا بولیں گے؟ تو اگر فی عرضی کہیں گے تو وہ آگے آ رہے ہیں جی۔ سنیو گل اے شاباش جی۔ بسم اللہ
اور دیکھیں جو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حاشیہ نمبر 2 کما اذا سئلا، جان اس بات کو کہ امر ایسا امر جو واقعہ ہوتا ہے نا ایو شہر سے پہلے او الانسان و مثلاً ان واقعہ ہے مسئول ان ہو بے ان دے بارے وچ سوال کیتا گیا، اور مراد شے جو مضاف الیہ ہے یہ جنس ہے. جب ہم نے کہا نا کہ الانسان و ایو شین ہوا فی ذاتی، تو پس انسان بن گیا مسئولن ہو. مقصود یہ ہے کہ انسان حیوان کی افراد میں سے کون سا فرد ہے؟ انسان کہ ایسی چیز بتاؤ جو انسان کو حیوان کے باقی فردوں سے کیا کر دے؟ جدا کر دے. اب جواب میں کیا آئے گا؟ ناطق آئے گا یا حساس آئے گا؟ کیا آئے گا؟ یا حساس. ناطق فصل قریب تے حساس فصل بعید ہو جائے گی. ہوں کو پڑھوا ہوا فصل کی بھی 2 قسمیں ہیں. او پیچھے آیا ہے جو جزی حقیقی جزی اضافی آئی ہے تو 9 حقیقی تو 9 تو جنس کے بارے میں بھی آیا ہے کیا؟ جنس بعید. سنیے گل. اور فصل بھی 2 قسم ہے، فصل قریب اور فصل. ہاں جی کیا کہ جی فصل بھی 2 قسم ہے. فصل کی 2 قسمیں ہیں. فصل کی 2 قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل بعید. اور فصل قسمان ہے. 2 قسمان ہیں. اب جان نکل گئی. راجو لان دا نہیں پتا کی مانا تو پھر کمبن کو لگ پہ کہ بری یار. چلو جی. اور فصل 2 قسمیں ہیں. چلو جی چھٹا جاتا جی. قریب اور بعید. اور فصل 2 قسمیں ہیں، قریب اور بعید. اور فصل 2 قسمیں ہیں، قریب اور بعید. فالقریب هو الممیز عن المشارکات فی الجنس القریبی. فصل قریب وہ فصل ہوتی ہے جو ممیز بنے شے کے لیے جنس قریب کے مشارکات سے، جو شے کو شے کے جنس قریب کے جو مشارکات ہیں ان سے ممتاز کرے. تو یہ شے کی فصل قریب ہے. یہ شے کی فصل قریب ہے. انسان دی جنس قریب کون ہے؟ اچھی بول. حیوان. حیوان دے تھلے افراد انسان، فرس، فیل، غنم، بل سارے حیوانات ہیں کہ کوئی نہیں ہیں. تو جو شے انسان کو حیوان کے سارے افراد سے ممتاز کر دے، حیوان کے سارے افراد سے ممتاز کرتے، اس کو انسان کے لیے فصل قریب کہیں گے. اس کو انسان کے لیے فصل قریب کہیں گے. تو چونکہ ناطق انسان کو انسان کے ساتھ جو شریک ہیں جنس قریب میں، کس میں؟ جنس قریب میں. کون؟ حیوان میں. ان سب سے انسان کو ناطق کیا کر دیتا ہے کر رہی ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، باقی غیر ناطق سارے نکل گئے. تو پھر ناطق انسان کے لیے کون سی فصل بنی؟ فصل قریب. ہاں جی کیا کہ جی فصل قریب وہ ہوتی ہے جو ممتاز کرے شے کو جنس قریب میں مشارکات سے ممتاز کرے. هو الممیز عن المشارکات، یعنی امتیاز دے شے کو مشارکات سے. کون سے مشارکات؟ جو جنس قریب میں. کون سے؟ مثلا انسان کی جنس قریب ہے حیوان. انسان کے ساتھ حیوان میں جتنے شریک ہیں وہ کھوتے کوڑے سارے، ان سب سے کون ممتاز کرتا ہے انسان کو؟ تو سب کو سب سے ممتاز کر دیتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ ناطق ہے.
حیوان ناطق ہے، غیر ناطق نہیں ہے، تو ناطق سے باقی سارے نکل گئے. تو یہ جو ہے نا ناطق انسان کے لیے کیا بنا؟ کیونکہ اس نے انسان کے ساتھ جتنے شریک ہیں، انسان کی جنس قریب میں جتنے شریک ہیں، جنس قریب کون؟ میں جتنے قریب جتنے شریک تھے ان سے ناطق نے کیا کر دیا انسان کو. تو لہذا ناطق انسان کے لیے یہ مثالیں ہی پکانی ہیں جی، مڑ مڑ ہونی ہیں جی. انسان کے لیے فصل قریب کون ہے؟ انسان کے لیے فصل قریب کون ہے؟ مولی عبدالعزیز انسان کے لیے فصل قریب کون ہے؟ اینی گل ہے بس یہ پکانی. کیونکہ انسان کی جو جنس قریب ہے کون؟ اس میں انسان کے ساتھ جتنے شریک ہیں ان سب سے انسان کو یہ، کیونکہ باقی غیر ناطق ہیں، انسان ناطق ہیں جی. سمجھیے گل. پس قریب کون قریب؟ چلوا ہاں پس فصل قریب دسیا بھی ہر سیگا صفت تو پہلے موصوف مقدر ہوں اس موقع دی مناسبت نال کڈی دے اب کیڑا ہے جی. جی پس فصل قریب وہ ممیز ہے، یعنی امتیاز دینے والا ہے، مشارکات سے جنس قریب میں. کس کو امتیاز دینے والا ہے؟ شے کو. جی فصل قریب وہ ممیز ہے مشارکات سے جنس قریب میں. جی فصل قریب وہ ممیز ہے مشارکات سے جنس قریب میں. والبعید والممیز عن شے کے ساتھ جنس قریب میں جتنے مشارکات ہیں ان سے جو شے کو ممتاز کر دے اس کو فصل قریب ہے. اس کو فصل ناطق کہتے ہیں. ہاں جی. والبعید والممیز عن المشارکات فی الجنس البعید فالاول کالناطق للانسان والثانی کالحساس له. فصل بعید وہ ممیز ہوتا ہے جو شے کو ممتاز کرے شے کے ساتھ جنس بعید میں جتنے مشارکات ہیں، شے کے ساتھ ان میں سے شے کو کیا کرے؟ ممتاز کرے. تو یہ جو شے ہے یہ جو ممیز ہے جس نے شے کو جنس بعید کے مشارکات سے اس کو شے کے لیے اس کو شے کے لیے ہاں فصل بعید وہ ہوتی ہے جو ممتاز کرے شے کو شے کی جنس بعید کے مشارکات سے. پھر آخ فصل بعید وہ فصل ہوتی ہے جو ممتاز کرے شے کو شے کی جنس بعید کے مشارکات سے. سنیں اب پہلے کی مثال تو آ گئی جیسے ناطق انسان کے لیے وہ کون ہے؟ فصل قریب ہے. اچھا جی یہ دو چیزیں ہیں جو حیوان کی تعریف کرتے ہیں، جوہر جسم نامی حساس متحرک بالارادہ. حساس اور متحرک بالارادہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. کس کا؟ اچھی بولو. متحرک بالارادہ. یار کدوں زغرت پکوان لگے ہیں یار. حساس اور متحرک بالارادہ کہ دونوں کا مطلب ایک ہے جی. صرف منطقی فیصلہ نہیں کر سکے بھی انہیں جو فصل کیڑی ہے انہیں جو بھی حیوان دی فصل قریب بنے گی تو ناطق انسان دی فصل بعید بنے گی. تو پھر دونوں نال پنجی پھر دیں دونوں لگیاں ہو تسی سمجھا جی. مطلب دونوں دے کی کندہ واپس آ جاؤ. انسان کی جنس بعید کون ہے؟ وہ پہلی جڑی ہے پہلی اچھی بول. تو انسان کے ساتھ جسم نامی میں شریک ہیں. کس میں؟ جسم نامی میں. یہ سارے درخت سارے اور ذی روح سارے کون؟ سارے درخت اور زیر یہ جسم نامی کے فرد ہیں کہ کوئی نہیں؟ اور جننے بھی جاندار ود دے نے یہ بھی جسم نامی ہیں کہ نہیں؟ تے جڑے جاندار نہیں یا جننے بھی زمین اگن والی شیاں نے ود دیاں نے کہ نہیں؟ نامی بڑھنے والا نمو والا کمال ہے یار. تو یہ حساس اچھا انسان کے ساتھ جنس بعید کون؟ اس میں شریک ہے انسان کے ساتھ
جسم نامی سارے درخت کا شاہ ہر شے یہ جسم نامی ہے کہ کوئی نہیں؟ تے زی روح بھی سارے جسم نامی نے کہ نہیں؟ تو انسان کی جو جنس بعید ہے کون؟ اس میں جو انسان کے ساتھ شریک ہے کون؟ یہ نباتات۔ حساس انسان کو جسم نامی کے اندر جو شریک ہے کون؟ نباتات، ان سے ممتاز کرتا ہے کہ انسان جسم نامی حساس ہے۔ انسان جسم نامی حساس ہے۔ تو حساس کہنے سے عقاب اٹھیاں نکل گئی ہیں کہ کوئی نہ، تو لہٰذا حساس انسان کے لیے کیا ہوا؟ حساس انسان کے لیے متحرک پر ارادہ پہ فصل بہی دیے لیکن چل دی یہ بھیجیے ان دی چل گئی ہے نا، پہلے دن منٹ کے اندر ذیک چل دی پئی ہے۔ سنا ہے جی کہ حساس کی حساس تو انسان کے لیے ناطق کیا ہے؟ فصل قریب حساس حساس انسان کے لیے ناطق قریب ہے۔ اور حساس انسان کے لیے ناطق اور حساس۔ ایو شرح تہذیب وچ مثال آنی تھی کتبی چونی مڑ کی ہے تقریر یا رولا پانا ہے تو چونکہ پکانا کوئی نہیں جی، اس وجہ سمجھ کو نہیں لگنی جی سمجھے ہی۔ تو فصل قریب وہ ہوتی ہے جو شے کو ممتاز کرے جنس قریب کے جمی مشارکات سے، اور فصل بعید شے کی وہ ہوتی ہے جو شے کو ممتاز کرے جنس بعید کے جنس بعید کے مشارکات سے۔ تو ناطق انسان کو ممتاز کرتا ہے حیوان کے اندر جتنے شریک ہیں انسان کے ساتھ، لہذا ناطق انسان کے لیے، اور حساس انسان کو ممتاز کرتا ہے ان مشارکات سے جو جسم نامی کے اندر شریک ہیں کون؟ نباتات۔ کہ انسان حساس ہے وہ حساس نہیں ہے، تو لہٰذا حساس انسان کی، ناطق انسان کی، حساس انسان کی، ناطق یہ گال نہیں یار، اور بعید وہ ممیز ہے مشارکات سے جنس بعید میں، یعنی جنس بعید میں جو شریک ہے ان سے ممتاز کرے جی۔ ہاں جی۔ اور فصل بعید وہ ممیز ہے مشارکات سے جنس بعید میں۔ فصل بعید وہ ممیز ہے مشارکات سے جنس بعید میں۔ پس اول پس اول اور جنس قریب جیسے ناطق انسان کے لیے، ایسے ناطق انسان کے لیے، اور بے خود رو کیونکہ ناطق نے ممتاز کر دیا انسان کو ان مشارکات سے جو شریک ہے جنس قریب میں، اور وہ کون ہے؟ ایمان ہے۔ اور حساس نے ممتاز کیا انسان کو جسم نامی کے مشارکات سے، جسم نامی انسان کی جنس، اور ثانی اور ثانی یعنی جنس بعید جیسے حساس انسان کے لیے حساس انسان کے لیے، جی۔ پس اول جیسے ناطق انسان کے لیے اور ثانی جیسے حساس انسان کے لیے۔ پس اول جیسے ناطق انسان کے لیے اور ثانی جیسے حساس انسان کے لیے۔ والفصل صبر ان پیچھے بے خود رہو۔ او واہ ہوا کس معنی نظر آ رہے ہیں؟ ذرا گل سمجھا جائے بڑی فائدے دیجیے۔ فصل دو قسم ہے، قریب اور جان اس بات کو کہ جنس بھی دو قسم ہے، جنس بھی دو قسم پیچھے قریب بعید جنس آئی کوئی نہیں ہے، کیا آئی ہے؟ صرف وہ تو مراتب آئے ہیں کہ ایک شے کی زیادہ جنس ہوں تو مرتبے ہوتے ہیں، تو جنس کی بھی دو قسمیں، جنس قریب اور چونکہ متن چ نہیں آئی اس بار دسن لگے نے دھیان کرے جائے، جنس کی بھی دو قسمیں، کون سی؟ جنس قریب اور جنس بعید۔ جب کہ نہیں ذکر کیا اس سے پہلے تو ذکر کرتے ہم جنس کو پہلے، پھر ذکر کریں گے فصل کو کہ فصل بھی دو قسم ہے۔ پہلے کس کو ذکر کرتے ہیں؟ جنس کو، تو جنس دو قسم پر ہے، جنس دو قسم پر ہے، جنس قریب اور جنس بعید۔ تو سنو، جنس قریب اگر جواب ماہیت کی سوال، ماہیت کے سوال سے جون سی ماہیت فرض کی جائے اور
اور ان بعض سے جو شریک ہیں اس کے ساتھ اس جنس میں وہ بعینی جواب بنے اسی ماہیت سے، اور کل ان سے جو شریک ہیں اس کے ساتھ تو وہ اس کے لیے جنس قریب ہے، اس کے لیے یہ تعریف بار بار ہونی ہے تے مثال ہی کوئی ہے جی۔ ادھروں ویخ انسان ہے نا، انسان کیے اندے نال تسی ایک ایک شے ملائی ہو، جن نے حیوانیت شریک نے، جن نے تے ماں ہما کے ساتھ سوال کیتی جو پیچھے بھی پکوائیے گل، انسان کے ساتھ حیوان میں جتنے شریک ہیں، آل انسان والفرس و ما ہما، جی جینیے کو بولو جواب کیے، آل انسان والحمار و ما ہما، آل انسان والفیل و ما ہما، آل انسان والبقر و ما ہما، آل انسان والفیل و ما ہما۔ تو جتنے بھی شریک ہیں حیوانیت میں انسان کے ساتھ ان کو ملائیں بار بار، تو جو شے بار بار جواب میں آئے، ہر ایک کے جواب میں وہی آئے تو وہ جنس قریب ہوگی۔ تو اب چونکہ ہر بار جواب میں کون آتے ہیں تو لہٰذا حیوان انسان کے لیے جنس قریب ہے۔ یہ مثالیں نہیں جی، حیوان انسان کے لیے، حیوان انسان کے لیے، کیونکہ جنس قریب وہ ہوتی ہے کہ شے کے ساتھ اس جنس جتنے جنس میں شریک ہیں جس کو ملا کر سوال کریں بار بار جواب میں وہی جنس آئے تو وہ اس کے لیے نو بھی، جیسا کہ حیوان بنسبت انسان اور فرس کے، کیونکہ جب سوال کیا جائے مل انسان والفرس ہو، مل بھی ٹھیک ہے، تال انسان والفرس ہو، ماں ہما بھی ٹھیک ہے، ہوئے مل تے ماں ہما ایک ہی ہے، نہیں کھانے چ پئی۔ کدی انج پوچھتے نے مل انسان ہو تو کدی پوچھتے نال انسان ہو ماں ہوا، تو کیا جواب ہے؟ اور اسی طرح جب سوال کیا جائے انسان سے اور تمام ان سے کہ شریک ہیں وہ انسان کے ساتھ حیوانیت میں، تو ہوگا جواب بار بار جواب کیا آئے گا؟ تو لہٰذا حیوان انسان کے لیے، تو جنس قریب کی تعریف یہ ہے کہ شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں بار بار ملا کر سوال کرے، جواب میں وہی جنس آئے تو وہ شے کے لیے، اور جنہوں پہلے پڑھیا صاحب، اور جنس بعید اگر جواب ماہیت سے اور ان سے جو شریک ہیں اس کے ساتھ اس جنس میں غیر ہو جواب کا ماہیت سے اور بعض آخر سے، شے کے لیے جنس بعید وہ جنس ہوتی ہے کہ شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں، جتنے ان میں سے بعض کو ملائیں تو جواب میں وہ آئے، باقی بعض کو ملائیں تو جواب میں، تو یہ شے کے لیے جنس بعید شے کی وہ ہوتی ہے کہ شے کے ساتھ اس جنس میں جتنے سوال کریں ماں ہما کے ساتھ بعض کے جواب میں تو وہ شے کے لیے۔ اور سن، یہ جسم نامی کون؟ اگر سوال کریں الانسان والککر ماہما، تو جواب کی ہے الانسان والٹالی ماہما، جواب الانسان والجوار ماہما، وہ شغل تم دس رہے ہیں الجوار والباجرات ماہما، تو جواب کی ہے۔ لیکن اگر آکھو الانسان والفرس ماہما تو ہن جواب چو نہیں آئی، لہذا جتنے، کیونکہ فرس بھی تو فرد ہے کہ نہیں جسم نامی کا، گھوڑا ہاتھی ساری زیرو فرد ہیں کہ نہیں، تو مولوی جی بعض کو ملایا تو جواب میں جسم نامی آیا ہے اور باقی بعض کو ملایا تو نہیں آیا، لہذا جسم نامی انسان کے لیے اور لولا نہیں پڑیا، تو جسم مطلق بھی جنس بعید ہے، جوہر بھی، کیونکہ وہ تو بڑیاں نے جی سنیوں گل، تو حیوان انسان کے لیے
جسم نامی انسان کے لیے، جسم مطلق بھی، جوہر بھی۔ تو انسان دی نظروں سارا کچھ رولا کڈنا ہے جی، اپنا نکلے ہی نہیں نہ جی، تو فلسفیاں دا اپنا نکلے ہی نہیں، انسان دی رولے کٹتے پھردے نے جی، آہ پتہ نہیں کیڑی جنس چنے۔ سنی او بے خدرو نظر آئی؟ اچھا جی، او بعض مشارکات کا نباتات اور بہر الجواب انسان سے اور بعض آخر سے، مثلا فرض تو اگر یہ ملا کر سوال کریں تو جواب میں اب جسم نامی نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ حیوان آئے گا۔ تو او انہاں وچ بودھ بھی ہوندا ہے، کی ہوندا ہے؟ بودھ بھی پڑھیا سی پیچھے، سمجھ آئی جی؟ تو جواب جو ہے نا، جواب ایک مرتبہ بودھ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جواب جتنے جواب ہوں گے بودھ ان سے ایک مرتبہ کم ہوگا، جتنے کم ہوگا جی، بودھ جتنے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جتنے ہوں گے بودھ ان سے، کچھ اگے گل آوی تھی تو کچھ تو سمجھ لو، ویکھو ادھر پیچھے پڑھایا سی کہ انسان کے ساتھ حیوانیت میں جتنے شریک ہیں، جتنے سوال کرتے جائیں جواب میں حیوان ہی آتا ہے، جواب میں تو یہ ایک جواب ہے، یہ تھی کوئی جواب ہے، کون؟ حیوان۔ تو لہذا کوئی بودھ نہیں، جواب ایک ہے، دوری کوئی نہیں۔ اے اتے جے جسم نامی ایتھے ال انسانو و شاجارو ما ہما، تے جواب جسم نامی تے ال انسانو والفرسو ما ہما، جواب حیوان آئے گا۔ اب دو جواب ہو گئے مولوی جی، کنے ہو گئے؟ دو جواب ہو گئے، تے بودھ ایک مرتبہ ہو گیا، بودھ ایک مرتبہ ہو گیا۔ او یا تقریب ہوئی تھی، ایک مرتبہ ہی دور ہوئی نہیں۔ اچھا جی اتے چلو، اے ال انسانو والحجارو ما ہما، جی جسم مطلق ایک جواب ہے۔ جی ال انسانو والشجرو ما ہما، جسم نامی ال انسانو والفرسو ما ہما۔ اے جسم مطلق تو تھلے آئے تے کنے بنے جواب؟ جو اور تین جواب، دو دا کوئی لگتا ہے، کنے بنے؟ تین جواب، ایک ال انسان والحجر ما ہما تے کی جواب ہے؟ تے ال انسان والشجر ما ہما، ال انسان والفرس ما ہما، کنے جواب؟ تین جواب، تے بودھ دو، بودھ دو، ایک آب بودھ تے ایک آب بودھ۔ اچھا جی اتے چلے چلو، ال انسانو تے والمالا کو ما ہما، جوہر، جواب جوہر ہونا، او فرشتے ملا کے۔ جی ال انسان والمالا کو، جواب ال انسان والحجر ما ہما، جسم مطلق، ال انسان والشجر ما ہما، ال انسان والفرس ما ہما، ال انسان والحلوہ تو ختم۔ کنے جواب بنے؟ چار، چار۔ ایک واری جواب وچ آیا جوہر، ایک واری آیا، ایک واری آیا، ایک واری آیا تے بودھ تین مرتبہ، بودھ تین مرتبہ، جواب بودھ سے ایک مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، جواب زیادہ ہوتا ہے، بودھ ایک مرتبہ کم ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ حیوان میں جتنے شریک ہیں، مولی کاشف گاں دا گوشت کھانے کے کٹے دا، چلو جی، ال انسانو والفرسو، حیوان میں جتنے شریک ہیں، بار بار جواب حیوان آتا ہے، تو لہذا بودھ کوئی نہیں، جواب ہے۔ جی انسان کے ساتھ جسم نامی میں جتنے شریک ہیں تو جواب بنتے ہیں۔ ال انسان و شجر، جواب کیا ہے؟ جسم نامی، ال انسان والفرس ما ہما، دو جواب ہو گئے نا، بودھ ایک مرتبہ۔ جسم مطلق میں ال انسان والحجر ما ہما، جسم مطلق،
अल इंसान व शाजर माहुमा अल इंसान वल फरस माहुमा ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ 3 ਜਵਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੋਧ 2 अल इंसान वल मलक माहुमा जौहर एक जवाब जी अल इंसान वल हाजर माहुमा मुतलक जवाब अल इंसान व शाजर माहुमा इसम नामी 3 जवाब और अल इंसान वल फरस माहुमा हैवान ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਬ 4 जवाब ਤੇ ਬੋਧ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਤਕੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਮਝੀ ਜੀ जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨ ਪਰ ਰੌਲਾ ਨਿਕਲੇ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕਣ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਕ ਕੋਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪਟਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਤ ਖਤਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਚ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ तो वो एवं तमाशे कि मैंने तो नहीं पढ़ी है जी वो समझ आ गई जी आज जिनस करीब ते जिनस तो फिर जिनस बैद जब होती है तो कभी बोध ब यक मरतबा बोध ब 2 मरतबा इंसान और हैवान के दरमियान बोध कोई नहीं इंसान और जिस्म नामी के दरमियान इंसान और जिस्म मुतलक के दरमियान इंसान और जौहर के दरमियान इंसान और हैवान के दरमियान तो जवाब है इंसान और जिस्म नामी के दरमियान इंसान और जिस्म मुतलक के दरमियान इंसान और जौहर के दरमियान रौला मुक्या जी तो ये तुम समझाने लगे तलब इल्म मक्के बक्के बेटा सवाल एक मरतबा ज़्यादा होता है बोध एक मरतबा कम होता है तो अब्दुल जलील परेशान होता रहता भी है कि शे निकलिया कट्टी कटा को नहीं निकलिया निकल गए चलो सियापा मुक्का जो निकल गए तो जी ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਫਸਲ भी 2 किस्म है करीब और नज़र आ रहा है आशिया कि अगर वो माहियत का मुमय्यज़ हो तमाम उनसे जो शरीक हैं माहियत को जिनस में या वजूद में तो वो क्या है जिनस करीब है ना फसल करीब है जैसा कि नातक इंसान के लिए फसल की गल पे चलती जैसा कि और बईद अगर वो शय को मुमताज़ करे उनसे जो शय के साथ शरीक हैं सब से नहीं बास से तो इसको क्या कहते हैं शय के लिए फसल जैसे सास इंसान की फसल करीब कौन है फसल बईद कौन है इंसान की फसल करीब फसल बईद इंसान की जिन्स करीब जिन्स बईद जिस्म नामी 3 केड़ियाँ जिस्म नामी जिस्म मुतलक जौहर जौहर समझ आई है जी तो अजनास ज़्यादा हो तो उनमें तरतीब सऊदी होती है ऊपर जाना है जी और अनवा ज़्यादा हो तो उनमें कल तुमने समझाया कि हैवान सिर्फ ना क्या नाम है इंसान सिर्फ 9 है 9 है इंसान सिर्फ 9 है और जौहर सिर्फ जिनस ये विच वाले 3 9 इजाफी भी ने ते जिनस भी ने 9 याद है कि कोई नहीं कल समझाई सी गल तो हुण पढ़िया कि फसल की 2 किस्में है फसल करीब और फसल बाई जिनस करीब और फसल करीब और जिनस करीब और तो जिनस बाई 2 तो बोध कितने होते हैं सारे जो मंतकियाँ बनाए न 3 ने जी जवाब 4 ने जी तो बोध 3 ने जवाब 4 ने ते वो 3 ने जवाब 4 ने वो 3 ने ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀ ਕਿਰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਠੀਕ